رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے کنگے سونے کے ہوں گے اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا، اس کی انگیٹھیوں میں خوشبودار عود جلتا ہوگا جو نہایت ہی پاکیزہ خوشبودار عود ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کی بیویاں بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب کی صورتیں ایک ہوں گی، یعنی اپنے والد آدم علیہ السلام کے قد و قامت پر 60 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی سب سے پہلی علامت ایک آگ کی صورت میں ظاہر ہوگی جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف ہانک لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اوپر کا حصہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ حشر میں ننگے پاؤں، ننگے جسم اور بن ختنہ اٹھائے جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس میں ابراہیم علیہ السلام اور مریم کی تصویریں دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کو کیا ہو گیا ہے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے اور وہ بھی پانسا پھینکتے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد آزر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے والد کے چہرے پر سیاہی اور غبار ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میری مخالفت نہ کیجیے؟ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب، تو نے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا۔ آج اس رسوائی سے بڑھ کر اور کون سی رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے سب سے زیادہ دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام قرار دی ہے۔ کہا جائے گا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، تمہارے قدموں کے نیچے کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے تو ایک ذبح کیا ہوا جانور خون سے لتڑا ہوا وہاں پڑا ہوگا، اور پھر اس کے پاؤں پکڑ کر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ شریف کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات میرے پاس خواب میں دو فرشتے جبرائیل و میکائیل آئے، پھر یہ دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کر ایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے۔ وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا سر میں نہیں دیکھ پاتا تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا۔ صحابہ رضوان علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمود کی بستی حجر میں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتنوں میں بھر لیا اور آٹا بھی اسی پانی سے گوندھ لیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جو پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں بھر لیا ہے اسے انڈیل دیں اور گندا ہوا آٹا جانوروں کو کھلا دیں۔ اس کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا، اس کنویں سے پانی لیں جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مقام ہجر سے گزرے تو فرمایا، ان لوگوں کی بستی میں جنہوں نے ظلم کیا تھا وہ داخل ہو، لیکن اس صورت میں کہ تم روتے ہوئے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر چہرہ مبارک پر ڈال لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کجاوے پر تشریف رکھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم کو اس کے بعد کہ تمہیں دیا ہے ایک دم سے نہیں اٹھا لے گا، بلکہ اس طرح ختم کرے گا کہ علماء ان کے علم کے ساتھ اٹھا لے گا۔ پھر کچھ جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے، ان سے فتویٰ پوچھا جائے گا اور وہ فتویٰ اپنی رائے کے مطابق دیں گے، پھر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے اور وہ خود بھی گمراہ ہوں گے۔